دنیا قلیل، کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ تو بہت تھوڑا ہے، نامینل سا ہے۔ اور کتنا تھوڑا ہے آخرت کے مقابلے میں؟ جیسے بندہ اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالتا ہے، سمندر میں ڈالتا ہے اور اس انگلی کے ساتھ جتنا پانی لوٹتا ہے وہ دنیا ہے، اور باقی وہ سارا جو سمندر ہے وہ کیا ہے؟ آخرت ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہم صرف اس انگلی پر لگے پانی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ 3 آیات کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں جو چیز اللہ رب العالمین کی طرف سے حرام ٹھہری کھانے پینے میں، اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہوا، اور اہل ایمان کو خاص طور پر اس میں مخاطب یہ کیا گیا کہ تم پاکیزہ چیزوں کو، حلال چیزوں کو استعمال کرو۔ رزق حلال کی اپنی اہمیت ہے، اور حرام کا ایک لقمہ اس سے 40 دن کی عبادت کی قبولیت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ایک لقمہ حرام کھانے سے۔ اور یاد رکھیے یہ ساری چیزیں انسان کے اندر تب پیدا ہوتی ہیں جب بندہ حق بات کو چھپاتا ہے۔ حق کی طرف نہ آنا، حق بات کو چھپانا، حق سے آنکھیں چرانا، اس کو تسلیم نہ کرنا، اس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں کیا ہوتی ہیں؟ پیدا ہوتی ہیں۔ تو علماء یہود ہوں، نصارہ ہوں، یا پھر اس امت کے ہوں، ان میں سے اکثریت، اکثر و بیشتر جو ہے وہ اس جرم کے مرتکب وہ بھی ٹھہرے تھے اور ہم بھی ٹھہر رہے ہیں کہ حق بات کو چھپایا جائے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں اللہ رب العالمین نے نام لیے بغیر ان کی مذمت کی ہے کہ جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں۔ اگرچہ جو سنٹینس ہے، یعنی جو پیراگراف بن رہا ہے، اس کے اندر تو یہی بات ہے کہ اس میں یہود کے علماء کی مذمت ہے، لیکن قیامت تک کے لیے جو بھی اس طرح کے کام کرے گا ان سب کی مذمت اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات کے اندر فرمائی ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یکتمون، چھپاتے ہیں، ما، اس چیز کو، انزل اللہ، جو نازل کیا ہے اللہ نے، من الکتاب، کتاب میں سے، ویشترون، اور خریدتے ہیں وہ، بھی، اس کے ذریعے، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت اس کے بدلے وصول کرتے ہیں، خریدتے ہیں، لیتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، ما یأکلون، نہیں وہ بھرتے، نہیں وہ کھاتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ کے، یعنی وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ جو دنیاوی مفاد، جو کچھ حاصل وہ کر رہے ہیں وہ آگ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، اور نہ ہی کلام کرے گا ان سے اللہ، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا، اور نہ ہی یزکیہم، ان کو پاک کرے گا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے، والعذاب، اور عذاب کو، بالمغفرہ، بخشش کے بدلے، عذاب کو بخشش کے بدلے خرید لیا۔ فما اصبرہم، سو وہ کتنا صبر کریں گے، علی النار، آگ پر، یعنی کتنی ان کے اندر برداشت ہے، کتنی کہ وہ آگ کو برداشت کر سکیں گے۔ ذالک، یہ ان کی جہالت اور یہ اس طرح کا کام کہ حالانکہ خریدنی کیا چاہیے تھی ان کو؟ ہدایت لینی چاہیے تھی، اس کے لیے جتنی مرضی قیمت چکانی پڑتی وہ ہدایت کو لیتے، ان کو بخشش لینی چاہیے تھی، اس کے لیے ان کو سب کچھ قربان کرنا پڑتا
کر دیتے، لیکن انہوں نے یہ ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کے الٹ جو ہے اللہ کی طرف سے عذاب کو خرید لیا اور گمراہی کو خرید لیا۔ فرمایا یہ اس لیے، ذالک یہ اس لیے، بِأَنَّ اللَّهَ کہ بے شک اللہ رب العالمین نے نزل الکتاب نازل کیا کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ یہ کتاب اتاری، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ، اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب اس کتاب میں، لفی البتہ وہ ہیں، شقاق بعید بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے، بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ حق کیا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ ہدایت کیا ہے، بلکہ ان کی ضد، مخالفت اور مخالفت برائے مخالفت میں وہ اتنا دور چلے گئے کہ اللہ کے عذاب کو خرید لیا اور اللہ کی ناراضی کو مول لے لیا، گمراہی کو گلے سے لگا لیا، ہدایت کی طرف نہیں آئے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں گے، ان الذین بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما اس چیز کو، انزل اللہ جو اتارا اللہ نے، من الکتابی کتاب میں سے، ویشترون اور اس کے بدلے ویشترون اور وہ خریدتے ہیں، حاصل کرتے ہیں بھی اس کے ذریعے، یعنی یہ جو چھپانے والی جو کاروائی ہے ان کی، حق بات کو اس کے ذریعے، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت، اولئک یہی لوگ ہیں، ما یاکلون جو نہیں کھاتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار آگ کے سوا کچھ بھی، ولا یکلمہم اللہ اور نہ کلام کرے گا، نہ بات کرے گا اللہ ان سے، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرہ اور عذاب کو بخشش کے بدلے خریدا، فما اصبرہم علی النار سو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں، کتنا صبر کر سکیں گے، ذرا پیمانہ بتائیں نا کہ کتنی ان کی برداشت۔ ذالک بان اللہ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب اتارا کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ، اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب اس کتاب میں، لفی شقاق بعید وہ بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہیں۔ محترم بھائیو، جیسا کہ میں نے پہلے یہ بات تمہید میں بیان کر دی کہ ان آیات میں اگرچہ علماء یہود کی مذمت بیان کی جا رہی ہے کہ جن کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو کہ بیان ہوئے تھے تورات کے اندر، ان کو وہ دیدہ دانستہ چھپاتے تھے، دیدہ دانستہ چھپاتے تھے، ان کی عادت تھی، اور اس سے وہ دنیاوی منفعت، دنیاوی فائدہ وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیاوی مفاد کی خاطر جو تم دین کو فروخت کر رہے ہو، اس کے عوض دنیا میں جو تمہارا فائدہ ہو بھی رہا ہے وہ بھی سراسر کیا ہے، آگ ہی ہے۔ جو کچھ تم حاصل کر لو گے وہ کل قیامت کے دن تمہارے لیے کیا بن جائے گا، آگ بن جائے گا۔ ثمناً قلیلا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یعنی تھوڑی قیمت، تو اگر زیادہ قیمت ملے تو پھر فروخت کرنا چاہیے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تھوڑی قیمت لے سکتے ہیں نہ زیادہ لے سکتے ہیں، اور جتنی مرضی ہم زیادہ لے لیں وہ پھر بھی کیا ہے، اس ہدایت اور بخشش کے مقابلے میں کیا ہے، تھوڑی ہے۔ یعنی جتنی مرضی قیمت ہم لے لیں، پورا جہان بھی لے لیں، تو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ایک آیت کا بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو تھوڑا یا اللہ تعالیٰ نے یعنی آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل ہے، جیسا کہ دنیا پوری کے بارے میں فرمایا، قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ تو بہت تھوڑا ہے، نامینل سا ہے۔ اور کتنا تھوڑا ہے آخرت کے مقابلے میں؟ جیسے بندہ اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالتا ہے، سمندر میں ڈالتا ہے، اور اس انگلی کے ساتھ جتنا پانی لوٹتا ہے وہ دنیا ہے، اور باقی وہ سارا جو سمندر ہے وہ کیا ہے،
آخرت ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہم صرف اس انگلی پر لگے پانی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اس انگلی پر لگے پانی کے پیچھے دوڑ رہے، ساری ایفرٹ، ساری کوشش ہماری جو ہے وہ اس انگلی پر لگے ہوئے پانی کے لیے ہے۔ تو جتنا مرضی ہم لے لیں وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ تھوڑا ہے۔ ولا فما اصبرهم علی النار، وہ کتنا صبر کریں گے؟ تو یہاں پر یعنی یہ بھی ان کو ڈانٹ کے طور پر ہے، سمجھانے کی خاطر ہے کہ دیکھو دنیا کا کوئی فائدہ تم لے رہے ہو، لیکن آگ کا عذاب اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ کیا ہے تمہارے اندر قوت برداشت؟ کیا تمہارے اندر ہے اتنی کیپیسٹی کہ تم اس کو برداشت کر سکو؟ ولا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بات کس سے ہوگی؟ کلام سے مراد رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، ڈانٹنے ڈپٹنے کے لیے، حساب لینے کے لیے، وہ تو ہر ایک سے بات ہونی ہے، لیکن شفقت والی بات، رحمت والی بات، محبت والی بات وہ ان سے نہیں ہوگی۔ دیکھیں نا، بعض اوقات بندہ کسی کے ساتھ غصے سے بولتا ہے تو بندہ کہتا ہے نہ ہی بولنا چنگا سی، یعنی اس اعتبار سے ان سے شفقت اور رحمت کے ساتھ بات نہیں کرے گا، ناراضی اور ڈانٹ کے طور پر اللہ رب العالمین کی طرف سے ان سے خطاب فرمائے گا۔ وہ خطاب کیا ہوگا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ خطاب ہے اللہ تعالیٰ کے، آج کے دن اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ الگ ہو جاؤ۔ اس طرح کا جو خطاب ہے وہ تو ہونا ہے، لیکن جو شفقت اور رحمت والا، اپنائیت والا، محبت والا، جس سے روح فریش ہو جائے، جسم فریش ہو جائے، وہ وہاں پر نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے نہ ان کو پاک کرے گا۔ پاک کرنے سے مراد کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین ان کی گناہوں کی سزا جو ان سے انسان ہونے کے ناطے ہو گئے ہوں گے، سزا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر ضرور داخل کر دے گا۔ لیکن یہ جرم ایسا ہے کیونکہ یہ خود بھی ہدایت سے دور ہے اور دوسروں کے بھی ہدایت سے دور رہنے کا سبب بنتے ہیں۔ کون؟ وہ لوگ جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس کیا ہے؟ علم۔ وہ جانتے بوجھتے لوگوں کو بھی مس گائیڈ کرتے ہیں، غلط گائیڈ کرتے ہیں، اور خود بھی اس رائے حق کو اپنانے سے گریز کرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، نہ ان سے بات ہوگی، کلام بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان کو اللہ تعالیٰ پاک کرے گا۔ جیسا کہ کئی دیگر جو ہے گناہ گار، ان کو اللہ تعالیٰ پاک کر کے، سزا سے دوچار کر کے، جو ان کی بنتی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر بالآخر بھیج دے گا۔ تو اس کے لیے بھی ایمان کا ہونا ضروری ہے، یاد رکھیں، اس کے لیے بھی ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ آگے فرمایا ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق۔ اللہ اکبر۔ اب آپ یہاں سے پہلے بھی ایک چیز دیکھنے والی ہے کہ ان کی کم عقلی دیکھیے کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کی خاطر انہوں نے آخرت کا ہمیشہ والا فائدہ، رب کی رضامندی، ہدایت، اس کو انہوں نے سائڈ پر کر دیا، ٹھکرا دیا، اور دنیا کا تھوڑا سا فائدہ اس کو حاصل کر لیا۔ یہ ان کی کوئی عقل مندی نہیں ہے، بلکہ انتہائی بے وقوفی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ کوئی بھی یعنی کہ روپے دو کے پیچھے اپنی ساری کمائی جو ہے وہ لٹانے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ایسے ہی ان لوگوں کی حالت بھی یہی ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی بخشش، اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی ہدایت، اس کو چھوڑ کر گمراہی، ضد، ہٹ درمی، مخالفت کے اندر اتنے اڑے کہ اللہ کے احکامات کی قطعاً پرواہ انہوں نے نہ کی۔ فرمایا یہ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حق بات نازل فرمائی ہے، اور حق کو ماننا، تسلیم کرنا، یہ اس کی طرف آتے نہیں ہیں، لہٰذا اختلاف پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بندے کو بے جا بحث نہیں کرنی چاہیے، اس طرح سے بحث و تمیز کے اندر پڑا رہے، بس تکرار کے اندر ہی پڑا رہے، کیونکہ تکرار جو ہے، یاد رکھیے محترم بھائیو، یہ مجادلہ ایک قسم کا، یہ جو جھگڑا ہوتا ہے، یہ بندے کو حق سے دور کر دیتا ہے، حق سے دور کر دیتا ہے۔ سمجھنے کے لیے، افہام و تفہیم کے لیے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جو عام طور پر مجادلہ ہے، اس سے بندے کو پرہیز کرنا چاہیے۔ خواہ مخواہ کے سینگ اڑا لینا، خواہ مخواہ کی باتیں شروع کر دینا۔ فرمایا یہ لوگ لفی شقاق بعید، بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، اور پیچھے وجہ کیا تھی؟ ان کا ہر بات پر بحث کرنا، ہر بات پر خواہ مخواہ کی جو ہے وہ تکرار شروع کر دینا، اس وجہ سے وہ جو ہے اس بات سے پیچھے رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے مخالفت میں یعنی
اس لیے یہ مخالفت پر نہیں پڑے ہوئے کہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہے یا یہ حق نہیں ہے، نہیں، حق ہے، اس کے باوجود یہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ضد کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے یہ اس سے دور بھاگ رہے ہیں۔ تو بھائیو یاد رکھیے، جو حق ہے، ایک بات بھی کسی تک پہنچی ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حق بات کو چھپایا، جس نے کسی دین کے مسئلے کو جس کو معلوم تھا لیکن اس نے اس کو چھپا لیا، کل قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، اور اس طرح سے دیگر احادیث کے اندر، کتب احادیث میں بھی یہ حدیث موجود ہے، الجما بلجام النار، اس کو جو ہے جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ جس کو حق بات کا پتہ تھا، مسئلے کا پتہ تھا، اس سے پوچھا گیا اور اس نے پھر اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ کر کے یا اپنے فقہ کے مطابق، اپنے فرقے کے مطابق، اپنے مسلک کے مطابق اس میں کوئی چیزیں ایڈ کر کے بتائی، تو یہ شخص اتنا بڑا مجرم ہے کہ کل قیامت کے دن آگ کی لگام اسے پہنائی جائے گی۔ تو بھائیو، یہ پہلی امتوں کے لیے بھی تھا اور ہمارے لیے بھی یہی کچھ ہے کہ دنیاوی مفاد کی خاطر، اور بہت سارے لوگ ہیں، سچی بات ہے، آج بھی آپ اگر معاشرے میں وزٹ کر کے دیکھیں، بہت سارے لوگ ہیں وہ کہیں گے ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل تو ایسے ہے، ہم تو ایسے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ بھائیو، یہ جو اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ اس طرح کی جو سچویشن ہوتی ہے، یہ حق بات کو چھپانے کے مترادف ہے، کہ بندے کو سیدھی لائن نہیں دینی، سیدھی لائن نہیں دینی حق بات کو۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو بذات خود جانتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ایک مولانا صاحب تھے، ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ احادیث اس طرح سے موجود ہیں، تو آپ پڑھاتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، لیکن اس کے اوپر آپ عمل نہیں کرتے۔ تو وہ ان کے الفاظ تھے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ بات بیان، ان کے الفاظ تھے کہ اگر میں ان پر اب عمل کرنا شروع کر دوں تو لوگ مجھے آج پتھر ماریں گے کہ سانو تو اینے عرصے ادھر لائی رکھی تے ہون جناب تو سانو اے دسنا پہ۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ یعنی اتنا کہہ لیں کہ ان کو اس بات، یعنی دنیاوی منفعت، دنیاوی سٹیٹس اور دنیاوی وہ اتنی زیادہ محبوب ہے کہ وہ حق بات کو اس پر عمل پیرا ہونے سے لوگوں کی وجہ سے ڈرتے ہیں۔ تو بھائیو، حق بات یہی ہے کہ جب بندے کو سمجھ آ جائے پھر وہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، بلکہ اس کو تسلیم کر لے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت سے نوازے گا اور کل قیامت کے دن بھی عزت سے نوازے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا